یہ جو عمران خان سے یہ جو نفرت ہے وہ محبت میں اچانک بدل جانا، اس کو تھوڑا سا بتائیں. یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. میں بتاؤں آپ کو کیا بلا کہ وہ آپ نے کہا کہ جو معذرت والی بات تھی، تو وہ تاثر تو یہی تھا کہ پہلے آپ انہیں پسند نہیں کر رہے تھے، اور ان کی اس کے ٹنور پہ، ان کی پالیسیز پہ، اور ایک کہیں نہ کہیں شاید میں نے سنا بھی ہوگا کہ مارکا حق جیسے صورتحال میں ان کی پارٹی کا جو بیانیہ رہا، باہر بیٹھ کے جو رہا، اس کی بھی آپ مخالفت کرتے رہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اچانک سے پھر آپ نے ایک معذرت خانہ رویہ، اور پھر ان کے لیے اچھی اچھی باتیں بھی شروع کر دی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور کسی نے کہا، کسی نے کیا کہا، وہ ہم ایک شو کر رہے تھے عید کا مبشر لقمان کے ساتھ، گوہر باٹی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی جن کے کہنے پہ وہ پہلے عمران خان کو گالی دے رہے تھے، انہی کے کہنے پہ اب ان پہ پھول نشاور کر. چلے اللہ ان کو سلامت رکھے. نہیں دیکھیں، آپ نے کہا نا خان صاحب سے نفرت محبت میں کیسے بدل گئی، تو اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے. میں آپ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے کائنات میں کسی سے نفرت نہیں ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یار ہر ایک کے پاس گنجائش موجود ہوتی ہے. تو خان صاحب تو پاکستان کے ہیرو رہے. میں روز اول سے، یعنی میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ بھی میں جو کہوں کبھی غلط ثابت ہو جائے. پہلے دن سے میں کچھ چیزوں پہ خان صاحب کی قائل ہوں، اور کچھ چیزوں سے مجھے اختلاف ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ورلڈ کپ جیتنا بہرحال ان کا کریڈٹ تھا، شوکت خانم یا نمل جیسے ادارے بنانا بہرحال ان کا کریڈٹ ہے. پولیٹیکل اختلافات موجود ہیں، تھے اور ہمیشہ رہیں گے. یعنی میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری جان لے لیں آپ کہ مجھے یہ منوا لیں کہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. ان کو تو جرنیل اچھے لگتے تھے، ان کو لگتا تھا محب وطن ہوتے ہیں، ان کو تو لگتا تھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کا اچھا سوچتی ہے. یعنی یا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا تو عمران خان صاحب تاریخ کے سب سے بڑے جاہل تھے کہ انہیں 78 سال کی ہسٹری نہیں پتا تھی پاکستان کی، اور وہ جرنیلوں کو اچھا سمجھتے رہے. 25 سال مشرف کو ووٹ دیا، رائل شریف سے ملاقاتیں کرتے رہے دھرنے کے دوران، باجوہ صاحب کو جا کے جناب کہتے رہے کہ کیا بات ہے، جمہوری سلجھے ہوئے، سبحان اللہ، پاگ لگے رہے ہیں، ویڑے واسدے رہے ہیں، جوڑیاں سلامت. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے پاکستان کی سیاست میں. یا تو بہت ہی بڑے جاہل تھے، یا پھر سب سے بڑے منافق تھے. یہ سب پتہ تھا اور پھر بھی کہہ رہے تھے باجوہ بہت جمہوری ہے، باجوہ بہت سلجھا ہوا ہے، باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی کیا بات ہے، باجوہ میں ٹھہرا ہوا ہے. تو بھائی دونوں میں سے کوئی ایک چیز فیصلہ کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے دوستوں کو. تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ خان صاحب کو پتہ کچھ نہیں تھا. خان صاحب سب جانتے بوجھتے ہوئے اسی اسٹیبلشمنٹ جس کو آج گالیاں دے رہے ہیں اس کے تلوے چاٹتے رہے. اس ملک کا 25 سال آپ نے نقصان کیا اس سسٹم کا حصہ رہ کے. بھائی اسٹیبلشمنٹ تو بری ہے نا، ہم تو مان رہے ہیں 78 سال سے بری ہے نا، لیکن آپ نے اس 25 سال اس بری چیز کا حصہ رہے. اب صرف اقتدار نہیں ہے تو آپ انقلابی بن کے ہمیں کہیں کہ ہم مان لیں کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو ہم یہ ماننے کے لیے تو اختلاف خان صاحب سے موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. جو معذرت میں نے خان صاحب کے حوالے سے کی وہ یہ تھی کہ اس پولیٹیکل ڈیفرنس کے اندر 2-3 سال سے میری فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. کسی پی ٹی آئی کے دوست کو یہ اخلاقی جرت یا توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ یار یہ زیادتی ہے. اے آئی ویڈیوز بنائی گئیں، تصویریں لگائی گئیں، میری والدہ، میری وائف، مطلب کیا چیز تھی جو چھوڑی گئی. ایسی بکواس کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ سوشل چھوڑ دیں نا، آپ کہتے ہیں جی ٹرولز تھے. شہباز گل جیسے بدبختوں نے وہ جی کمرے میں جی یہ کرتے ہیں جی سارے مل کے تو یہ ہوتا ہے، تو وہ ایسی واہیات بکواس کی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر کسی نے مذمت نہیں کی. تو میں ایک انسان ہوں، آف کورس آپ ایک لمحہ یا ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں آپ اپنا اعتدال کا دامن کھو دیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے کچھ ذاتی زندگی کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جو کہ میں نے اس معذرت کی ویڈیو سے 1.5-2 مہینے پہلے کی. اس ویڈیو کے اندر بہت کیٹیگوریکلی کہ پولیٹیکل ڈفرینس ہے، پولیٹیکل ڈفرینس رہے گا، اس کا اظہار کرتے رہیں گے. خان صاحب کی جو اچھائیاں ہیں ان کا پہلے بھی ذکر کرتے تھے، آج بھی کریں گے، اور جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کا ذکر بھی کریں گے. لیکن میں نے جو معذرت کی وہ اس لیے کہ نہیں کہ میں خان صاحب کی سیاست سے آئندہ اختلاف نہیں کروں گا. جو سیاسی ڈفرینس تھا میں نے وہ معذرت کی کہ ان کے جو پرسنل ڈیسیژنس تھے ان پر مجھے کامنٹ مجھے لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی پولیٹیکل ڈفرینس کے اندر پرسنل ڈیسیژنس کو ایز تانا یا ایز آرگومنٹ یا ایز دلیل نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس پر میں معذرت کی، آج بھی اس معذرت پر قائم ہوں اور ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آئندہ مجھ سے کسی کے بارے میں بھی یہ غلطی سرزد نہ ہو. سیاسی اختلاف ڈنکے کی چوٹ پر ہے عمران خان صاحب سے اور ہمیشہ رہے گا. 21 سال لگے ان کو تقریباً اقتدار کے ایوان تک پہنچنے میں، اور اس خواہش کی جو ہے نا خواب کی تعبیر میں 21 سال. اور وہ بھی یہی گفتگو کیا کرتے تھے جب ہم ملتے تھے ان سے کہ وہ تلوے چاٹنا اور بوٹ پالش نہیں کروں گا. تو بوٹ تو اچھے ہوتے ہیں سر.
بوٹ تو اچھا پالش ہوتے ہوں گے سر، ہمیں تو نہیں پتا. کرتے ہیں. میں اپنے والد کے کرتا تھا اچھا اور میرا بیٹا اکثر میرے کرتا نہیں، تھا. اپنے والد کے ضرور کرنے چاہیے، لیکن ان کو والد نہیں بنا لینا چاہیے نا، جو کہ پی اچھا، ٹی آئی نے بنا لیا تھا. آفیشیل تو وزیر داخلہ نے کہا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیکٹری سے گزرے بغیر جو ہے کوئی کندن بن سکتا ہے اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ یس، اس کی وجہ سمجھیے. آج تک جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسی گیٹ نمبر 4 سے سب گزر کے آئے یا اسی فیکٹری سے بن کے کندن بنے، تو ہم بات کرتے ہیں افراد کی. بھٹو نے ایوب کو ڈیڈی کہا اور پھر اسی راستے سے آئے اور پاپولر ہو گئے، اقتدار میں آئے اور پھر انقلابی بن گئے انہی کے خلاف. نواز شریف صاحب بھی جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی نرسری میں پلے، ہم ضیاء کا مشن آگے بڑھائیں گے کہ دعوے اور وعدے کرتے رہے، پھر جب نکالے گئے تو پھر انقلابی بن گئے، مجھے کیوں نکالا. اسی طرح عمران خان صاحب بھی مشرف کو ووٹ دیا، باجوہ کو جمہوری کہتے رہے، سب کرتے رہے، پھر جب نکالے گئے پھر انقلابی بن گئے کہ جناب سازش ہو گئی ہے میرے خلاف. تو یہ پیٹرن ہے، سیٹ پیٹرن ہے. بھٹو، نواز شریف، عمران خان، ہر 20-25 سال بعد کوئی ایسا کریکٹر آتا ہے، فوج کی گود میں پلتا ہے، پاپولر ہوتا ہے، حکومت لیتا ہے، نکالا جاتا ہے تو انقلابی بن جاتا ہے. تو یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے پچھلے 25 سال، پہلی بار نہیں ہوا. خان صاحب نے بھی وہی کیا، شدت ذرا زیادہ ہو گئی اس بار، لیکن ہوتا ایسا ہی تھا. بھٹو صاحب کی بار بھی شدت کتنی ہوگی کہ پھانسی چڑھ گیا ایک آدمی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب فرد نے آنا ہوتا ہے نا، انڈیویجول نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، تو پھر تو یہی سیٹ پیٹرن ہے کہ آپ ان کے ساتھ آئیں گے، شارٹ کٹ لیں گے اور الٹیمیٹلی. اور اس فرد کو چونکہ اپنی کرسی کا لالچ اور وہ کرسی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جو کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کہو شیخ رشید کو لینا میں لے لیتا ہوں، مجھے کہو MKM کو ساتھ ملانا میں ملا لیتا ہوں، مجھے کہو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو جس کو میں کہتا تھا اس کو ساتھ ملانا، میں سب کرتا ہوں، مجھے کرسی دے دو. کیونکہ وہ فرد کی خواہش ہوتی ہے، اس کی ہوس اقتدار. میں جو بات کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں مجھے روضہ رسول پہ لے جائیں، مجھ سے سر پہ قرآن رکھوا کے کعبۃ اللہ میں حلف لے لیں کہ میں زندگی میں کوئی منصب نہیں چاہتا، میں اقتدار کا خواہش مند نہیں ہوں. میں نہ اس تحریک میں، نہ اس تحریک کے نتیجے میں بننے والی جماعت میں، نہ اس جماعت کے نتیجے میں بننے والی حکومت میں کوئی عہدہ رکھوں گا، نہ کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھوں گا، نہ میرے پاس کوئی منصب ہوگا. تو مجھے تو نہیں گزرنا کسی بھی گیٹ نمبر 4 سے یا کسی بھی فیکٹری سے، نہیں تو نہ صحیح. میں تو ایک اصول پر، ایک نظریے پر بات کر رہا ہوں. اس اصول اور نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگوں کی اپنی ایک جماعت بنوانے کی جد و جہد کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیے. کیوں یہ ٹیوانے، کھوسے، لغاری، مزاری، جتوئی، مخدوم، چودھری، وڈیرے، سردار یہی آپ پر حاکمیت کریں گے، اوپر نواز شریف، زرداری اور خان رہیں گے؟ کیوں یہ ایچیسن کالج والے، کیوں یہ آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پیسے کے بل پہ پڑھ کے آئے ہوئے لوگ، کیوں اتفاق فاؤنڈری والے، کیوں وزیر اعظم کا بیٹا، وزیر اعظم کی بیٹی اور نسل در نسل یہی لوگ آپ پر حکمرانی کریں گے؟ کیوں ہم دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کی طرح مڈل کلاس کی ملکیت میں اپنی ایک سیاسی جماعت نہیں بناتے، ان میں سے مڈل کلاس کے کسی آدمی کو برسر اقتدار نہیں لے کر آتے؟ اور میں کسی الیکشن کی دوڑ میں نہ ہوں، نہ آئندہ زندگی میں کبھی ہوں گا. اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ کے پلیٹ فارم پر بھی یقین دلا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بار بار یہ میں بات کرتا ہوں. تو جب میں اقتدار کا خواہش مند نہیں ہوں تو میں اصول قربان نہیں کروں گا. جب میں کسی مسند یا منصب کا خواہش مند نہیں ہوں تو میں نظریہ قربان نہیں کروں گا. ذاتی لالچ مائنس ہو گیا نا سر. تو اب ہم کوشش کریں گے، ایفرٹ کریں گے، اسٹرگل کریں گے. اور پھر وہی بات کہ جب فرد نے آنا ہوتا ہے تو ظاہر اس کے لیے شارٹ کٹ یہی ہے کہ وہ جرنیل کی کسی کی گود میں بیٹھ جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا ادارہ بنائیں گے. اس ادارے میں کوئی ایک آدمی فیصلے نہیں کر سکے گا. جو پارٹی کا الیکٹڈ چیئرمین بھی ہوگا وہ بھی کسی جرنیل کی گود میں اگر بیٹھے گا یا پارٹی کے اصول اور نظریے کے خلاف جائے گا تو اسے ووٹ کے ذریعے امپیچ کر دیا جائے گا. تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے پارٹی کے اندر. تو ہم ایک ایسا اسٹرکچر بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں ادارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ، اس کے مقابلے میں افراد یا شخصیات کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ بنائے. مقابلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کر سکتے مقابلہ آپ ان سے. ہم کہتے ہیں ادارے کے متوازی ایک ادارہ بناتے ہیں. کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی اسپیس پولیٹیکل ریکلیم کرنے کی. اور وہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب یہاں جو سیاسی آپ کا فرنٹ ہے یہاں ڈکٹیٹرشپ ختم ہو. اس ڈکٹیٹرشپ کا کچھ نہیں کر سکتے ہم. بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، بھٹو سے لے کے آج تک ڈرامے بازی کی گئی آپ سے کہ جناب ان کو جرنیلوں کو گھٹنوں پہ لے آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کر دیں گے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے پاس بندوقیں ہیں، ان کے پاس توپیں ہیں، ان کے پاس ٹینک ہیں، ان کے پاس پورا انٹیلیجنس کا ایک سسٹم ہے. سال ہا سال سے، دہائیوں سے پاکستان کے نظام میں، پاکستان کی جوڈیشری میں، پاکستان کی صحافت میں، پاکستان کی تجارت میں، ہر جگہ ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ موجود ہے. اگر آپ کوئی کہے بھٹو جیسا پاپولر آدمی بھی کچھ نہیں کر سکا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، عمران خان جیسا پاپولر آدمی بھی کچھ نہیں کر سکا تھا، تو یہ محض جھوٹ ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ بنائیے. دیکھیں، نہ ہم بندوق اٹھانے پہ کے حامی ہیں،
نہ ہم BLA بننا چاہتے ہیں، نہ کوئی طالبان بن کے خود کش حملے کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی مکتی بہانی کی طرح انڈیا کی فوج کو بلا کے ان کو شکست دینا چاہتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا نا. پھر طریقہ بتائیں کہ کیسے لڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کیسے ہرانا ہے. مجھے بتائیں، میں پہلی گولی کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر کوئی طریقہ نہیں ہے، میں بڑھ کے ہی ہیں گنڈاسا اٹھا کے سلطان رائی بننا ہے تو پھر آپ قوم کو 78 سال سے بے وقوف بنا رہے ہیں، غلط ڈگر پہ لگا رہے ہیں، اور لگاتے بھی تب ہے جب اپنی کرسی چلی جاتی ہے، پہلے سب ٹھیک ہوتا ہے. تو گزارش صرف اور صرف اتنی ہے، ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنائیے. نہیں بھائی، نظام کو شکست دینی ہے نا تو سامنے نظام لے کر آئیں. سسٹم کو ہرانا ہے نا تو اس کے اپوزٹ سسٹم لے کے آئیں. آپ نظام کے مقابلے میں کبھی بھٹو لاتے ہیں، کبھی نواز شریف کو افراد کو لا کے آپ نظام کو شکست نہیں دے سکتے. تو ہم ایک ایسا جمہوری عوامی نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی شکل میں کہ جو نظام کے سامنے کھڑا ہو سکے اور ٹھہر سکے. ورنہ PTI جیسا حال ہوگا جیسا خان کے بعد خان جیل میں اور PTI آپ کے سامنے.